اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ منتخب احادیث مسلمانوں کو تکلیف پہنچانے کے بارے میں قرآنی آیتیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور جو لوگ مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بغیر اس کے کہ انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہو جس سے وہ سزا کے مستحق ہو جائیں ایذا یا تکلیف پہنچاتے ہیں تو وہ لوگ بہتان اور صریح گناہ کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ سورہ احزاب آیت نمبر 58۔ فائدہ: اگر ایذا زبانی ہے تو بہتان ہے، اور اگر عمل سے ہے تو صریحی گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، بڑی تباہی ہے ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے کہ جب لوگوں سے اپنا حق ناپ کر لیں تو پورا لے لیں، اور جب لوگوں کو ناپ کر یا تول کر دیں تو کم کر دیں۔ کیا ان لوگوں کو اس کا یقین نہیں ہے کہ ایک بڑے سخت دن میں زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے، جس دن تمام لوگ رب العالمین کے سامنے کھڑے ہوں گے؟ یعنی اس دن سے ڈرنا چاہیے اور ناپ تول میں کمی سے توبہ کرنی چاہیے۔ سورہ مطففین آیت نمبر 1 سے 6 کا ترجمہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہر ایسے شخص کے لیے بڑی خرابی ہے جو عیب نکالنے والا ہو اور تانا دینے والا ہو۔ سورہ ہمزہ آیت نمبر 1۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں۔ حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، اگر تم لوگوں میں عیب تلاش کرو گے تو تم ان کو بگاڑ دو گے۔ ابو داؤد۔ فائدہ: مطلب یہ ہے کہ لوگوں میں عیبوں کو تلاش کرنے میں ان میں نفرت، بغض اور بہت سی برائیاں پیدا ہوں گی، اور ممکن ہے کہ لوگوں کے عیبوں کی تلاش کرنے اور انہیں پھیلانے سے وہ لوگ ضد میں گناہوں پر جرأت کرنے لگیں۔ یہ ساری باتیں ان میں مزید بگاڑ کا سبب ہوں گی۔ بذل المجہود۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جو مظلوم ہیں ان کی مدد فرما، جو پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور کر دے، جو قرض میں ہیں ان کے قرضوں کو ادا کرا دیجیے۔ یا اللہ آپ قادر مطلق ہیں، آپ کے لیے ہر چیز آسان ہے، ہمارے لیے بھی آسانیاں پیدا فرمائیے۔ یا اللہ صبر کرنے والا، شکر کرنے والا، اچھی طرح عبادت کرنے والا بنائیے۔ یا اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائیے، بیماریوں سے، وباؤں سے، بلاؤں سے، پریشانیوں سے، آفات سے۔ یا اللہ ہر ظاہری باطنی فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائیے، جو دنیا سے چلے گئے ان کی مغفرت فرمائیے۔ برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔